السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا۔ ناظرین، پاکستانی آئین کی دفعہ 6 کی خلاف ورزی کرنے کی جو سزا ہے یہ سزائے موت اور عمر قید ہے، اور یہ خلاف ورزی سابق جنرل مشرف پرویز مشرف کر چکے ہیں۔ اسی پر حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف آئین توڑنے اور 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی لگانے پر غداری کا مقدمہ شروع کرنے کی استدعا کی تھی، اور آج سے خصوصی عدالت میں مشرف کے خلاف غداری کیس شروع ہوگا۔ کیا حکومت آئین توڑنے کی سزا بھی دلوا سکے گی؟ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ترکی سے بھی اب ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہوتی جا رہی ہے، اور اسی دوستی کو نبھاتے ہوئے ترکی توانائی بحران سمیت ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ جی ہاں، ترک وزیر اعظم نے یہ اعلان پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے کے موقع پر کیا ہے۔ ساتھ ہی ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر ممکن سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ معاشی، تجارتی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات بھی بڑھائے جائیں گے۔ ترکی کے ممتاز تاجر اور صنعت کار بھی اس دورے میں شامل ہیں۔ 2 طرفہ تجارت اور معاشی ترقی کے لیے یہ دورہ کتنا اہم ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ خبریں بھی روزانہ کی طرح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کلاسر صاحب اور قاضی صاحب اپنی ایکسکلوسیو خبریں سب سے پہلے قاضی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ شادیہ، ایک ریسرچ آئی ہے جو کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی طرف سے ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے وہ ممالک ہیں جو ہائی رسک پہ ہیں اور جہاں پہ جیسے رائپ فار ریبیلین، جہاں پہ ایک عوامی بغاوت کا خطرہ ہے۔ 65 ملک ہیں جو ہائی رسک میں ہیں، اس میں خیر سے وطن عزیز بھی شامل ہے۔ کچھ انہوں نے اپنی ریزنز بتائی ہیں، خاصی وہ جائز بتائی ہیں انہوں نے، کچھ انہوں نے نہیں بھی بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ ان ملکوں میں کیوں اس ریبیلین کا خطرہ ہے۔ اور ریبیلین ہم دیکھ رہے ہیں تھائی لینڈ میں چند دن پہلے توڑی گئی، اسمبلی توڑی گئی، اور ابھی الیکشن ہے، ابھی وہاں انریسٹ ہے۔ ابھی پچھلے سال، ابھی اسی سال کی بات ہے، ترکی میں آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ آج ہی پھر بین کر دیا ہے مصر میں، انہوں نے جو ہے ان کی وہ اخوان المسلمون اس کو ٹیررسٹ قرار دے دیے۔ تو یہ کیا وجوہات ہم اسے خاص طور پر دیکھیں گے ان ریلیشن ٹو پاکستان کے پاکستان میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو خدا نخواستہ ایک عوامی بغاوت پر منتج ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مغرب والے کیا کہتے ہیں اور کچھ ہم بھی پیش کریں گے سامان، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ سیریز شارٹیجز جو ہیں خاص طور پہ کراچی میں ہوگی، وہاں بڑے علاقوں میں گیس نہیں آ رہی، اور ساتھ ہی آج خبر آئی ہے کہ جی اب 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، سرکار تو یہ کہہ رہی ہے 2 گھنٹے کی شہروں میں ہوگی، اور شاید یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ جو شہروں کے باہر ہیں دیہاتی علاقے وہاں 10 گھنٹے کی ہو، تو پانی کراچی میں پہلے نہیں مل رہا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کے پاس آج کیا ہے شیئر کرنے کو؟ جی شازیہ، 2 سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہاں پہ کل نیب کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں 3-4 بڑے اہم کیسز ان کے سامنے آئے کہ ان کا کیا کیا جائے، ان کو ڈراپ کر دیا جائے یا ان پہ ہم فردر اس پہ تفتیش کریں۔ تو ایک تو NICL کا اسکینڈل تھا، جس میں وزیر اعظم گیلانی صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایاز خان نیازی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا تمام رولز اور ریگولیشن کے خلاف۔ تو نرگس سیٹھی صاحبہ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ہے نیب کو، وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے منع کیا تھا گیلانی صاحب کو، زبانی مشورہ دیا تھا، لکھ کے یہ مشورہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا تاکہ کل کو مکر سکیں یا اپنی بات سے بیک آؤٹ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے زبانی طور پر منع کیا تھا گیلانی صاحب کو کہ آپ ان کی اپوائنٹمنٹ نہ کریں۔ اب کیسے کنڈولیزا رائس کہتے تھے گیلانی صاحب، ان کی کنڈولیزا رائس نیب میں جا کے ان کے خلاف بیان دے رہی ہے۔ اس کی انسائڈ انتہائی تھرلنگ قسم کی کچھ انفارمیشن ہے ہمارے پاس جو کل بورڈ کے اجلاس میں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ایسے وہاں پہ سینیٹر وقار ہیں، سینیٹر جو ہم نے سٹوری بریک کی تھی اپنے اسی شو میں کہ 50 کروڑ روپے کا جو انہوں نے ایک ڈاکہ مارا تھا سینیٹر وقار نے، تو اس پہ بھی نیب نے کل اتھائز کیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ کچھ اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس یہ انسائڈ انفارمیشن ہے کہ بورڈ کے اجلاس میں کیا ہوا ہے کل نیب کے، اور کیا کیا وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، کیا فیصلے ہوئے ہیں، کن افسران کو کلین چٹ دی گئی ہے، کن کے خلاف آ کے انکوائری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سیاستدانوں کو پھنسایا گیا ہے، دوسرے جو ہیں بیوروکریٹس ہیں ان کو بالکل یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دوسری سٹوری جو ہے وہ اگین ایک بہت بڑی میں کہوں گا سٹوری ہے پاکستان کے تناظر میں کہ وزارت داخلہ نے یک طرفہ طور پر جو اقوام متحدہ کے ساتھ برسوں سے پاکستان کا پیس امن فورس کے معاہدے تھے وہ ختم کر دیے ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے سیکرٹری داخلہ شاہد علی خان صاحب ہیں، اور یہ پاور جو ہیں کہ وہ اقوام متحدہ سے معاہدے ختم ہوں گے یا جاری رہیں گے، یہ کابینہ کی پاور ہے، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کی پاور ہے، لیکن انہوں نے یہ خود شاہد علی خان صاحب نے استعمال کیے۔ میرے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے اس چیز کے، انہوں نے کہا جی ہم اقوام متحدہ سے اس طرح کے معاہدے ختم کر رہے ہیں پیس امن فورس میں۔ آج طلب کر لیا گیا ہے سیکرٹری داخلہ کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کے افسران نے ان پہ ریٹ کر دیے، ان کے کچھ فیصلوں کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج غداری کیس کی سماعت جو ہے وہ خصوصی عدالت میں
میں شروع ہوگی. پرویز مشرف نے جو 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگائی آئین توڑا, ججز کو نظر بند کیا. کئی سب ایک سوال اٹھایا جاتا ہے, اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ انہوں نے جو اقدام کیا تھا وہ بطور آرمی چیف انفرادی حیثیت سے کیا تھا, تو کیا ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلنا چاہیے؟ یہ کل مختلف پروگرام سے سوال جو اٹھایا گیا. کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اس کو کورٹ, اور انہوں نے اپنی توجہ بھی دے دی ہے. اور دوسری بات جو ابھی آپ انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہی از ناٹ اے کانوکٹ اینی مور. ابھی اس وقت تک وہ کانوکٹ نہیں ہے, یہ اب اس عدالت نے فیصلہ کرنا کہ وہ ہے. مگر اس حوالے سے یہ بات یقیناً تاریخی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے کٹہرے میں کوئی اس کیس میں, ویسے تو آتے رہے ہیں چیف آف آرمی لاہور میں جلا صاحب کی کورٹ میں تشریف لائے تھے ایک معاملے میں, جنرل بیگ صاحب بھی, اور وہ بھی تماشا ہم نے دیکھا تھا وہ کیا ہوا. اس کے علاوہ ابھی درانی صاحب اور پھر بیگ صاحب بھی گئے تھے کورٹ میں, مگر اس کیس میں خاص طور پہ آئے ہیں. مگر میں جو اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک خوفناک اکنامک کرائسس ہے جس سے گریپل یہ حکومت لڑ رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے ابھی ہم سٹوریز دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سرکولر ڈیٹ ہے, کبھی کچھ ہے, اور ساتھ ہی یہ ایک اور محاذ بھی. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ یہ معاملات کس سمجھ جاتے ہیں. بہرحال صاحب سے اس کا ٹیک لے تو مجھے بریک لینی ہے پروگرام میں. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی سماعت جو ہے وہ آج سے شروع ہوگی, اور اس سلسلے میں پرویز مشرف کو طلب بھی کیا گیا ہے. کلاسا صاحب, خصوصی عدالت کی جو تینوں جج ہیں یہ وہ ہیں جو 3 نومبر کے اقدام سے متاثر ہوئے تھے. ایک سوال تو یہ کیا ایسے حالات میں منصفانہ کارروائی ہوگی, اور دوسرا یہ کہ ججز کا جو انتخاب ہے یہ وفاقی حکومت کا کام ہے جبکہ نام سپریم کورٹ نے بھجوائے ہیں. شازیہ, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ انصاف ہوگا, باقی ملک کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, آپ کا خیال ہے جناب مشرف کو ملنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو, اور ان کو عین کے تحت بالکل یہ بائی بک جانا چاہیے. جب جناب مشرف صاحب خود تھے آرمی چیف تھے اور اس ملک کے صدر تھے, آل انال تھے, انہوں نے کتنے لوگوں کو انصاف دلوا دیا تھا. ان کے دور میں کتنی یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز ہو گئی تھیں کہ لوگوں کو انصاف ملے, ان کو ساتھ زیادتی نہ ہو. سب سے زیادہ کلنگز ہوئی, سب سے زیادہ بلڈ شیڈ ہوا, اور جو آج پاکستان ملیٹنسی میں پھنسا ہوا ہے اس میں 2-3 بڑے فیکٹرز میں جناب مشرف صاحب کا رول ان میں سے ایک ہے. 1-2 باتیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پہ یہ ان کی تنقید ان پہ آئے گی. 2 باتوں سے میں تو اگری کرتا ہوں جناب مشرف صاحب کی. ایک جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو ان کا ٹرائل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کام آپ اس ISI اصغر خان کیس میں کر چکے ہیں. اب سپریم کورٹ بھی ڈیویٹ نہ کرے, یہ نہ کرے کہ جہاں پہ کچھ اور سوٹ کرتے کچھ کرے اور کرتا ہے کچھ کرو. فار ایگزامپل اس میں انہوں نے یہ حق دیا تھا اس کو, بلکہ ڈیفینس منسٹری کو لکھا تھا کہ جنرل اسد درانی نے اور جنرل اسلم بیگ نے انہوں نے خلاف ورزی کی اپنے اوتھ کی کہ انہوں نے سیاست میں آ کے انٹرفیئر نہیں کرنا. لہٰذا ڈیفینس منسٹری کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو کہیں, GHQ کو کہیں کہ وہ ان کا ٹرائل کرے, جو کہ آج تک نہیں ہوا اور ابھی شروع نہیں ہوا. جو FIA کے ہم کہانیاں سن رہے, FIA کو کوئی میرا خیال اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ایون سابق سروس جنرل سے جا کے ان سے وہ انٹیروگیٹ کریں. یہ کام ان کا ملٹری کا ہے, وہی ملٹری ٹرائل کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن GHQ نے جب تک جنرل کیانی صاحب بیٹھے رہے انہیں وہ فائل آگے نہیں آنے دی. دیکھنا یہ ہے کہ جنرل رحیل اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب مشرف کہ میرا ٹرائل کرنا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت مجھے وہاں پہ ٹرائل کریں. اگر میں نے اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے, قانون کو توڑا ہے, تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ٹرائل کیسے ہوگا, نمبر 1. دوسری بات, جنرل صاحب بڑی اہم کار ہیں جس پہ پاکستانی میڈیا بالکل ایک ڈیف اینڈ ڈم بنا ہوا ہے اور بات کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ بات حکومت کو سوٹ نہیں کرتی. وہ کہہ رہے ہیں حضور مجھے تو بلا رہے ہیں, میرا تو ٹرائل ہو رہا ہے, میں تو کچھ توپیں گنے لے کے اکیلا تو نہیں جا رہا تھا, میرے ساتھ پوری کی پوری ایک سیاستدانوں کی فوج تھی. اب نواز شریف صاحب اور ان کے حامی اور ہمارا میڈیا اس بات پہ آگے بات نہیں کرتا کہ جنرل مشرف صاحب اکیلے رول کر رہے تھے. جب وزیر بننا تھا, جب سفیر بننا تھا, جب یہاں پہ آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی تھی, اب آپ نے پروموشن کروانی تھی, اس ملک کے حکمران بننا تھا, اس وقت تو بی لائن بنائی ہوئی تھی آپ نے, آپ قطار میں کھڑے ہوئے تھے, آپ حلف لے رہے تھے ان سے, ان کو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے. سو نواز شریف صاحب اس پہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہ ان کی کیبنٹ میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو جناب مشرف کے ساتھی تھے. ان کی پوری سے آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری وہ ہے جو جناب مشرف کو وردی کے ساتھ ووٹ دے چکی ہے اور آج نواز شریف صاحب کی پارٹی میں ہے. لہٰذا میں ان دونوں ڈیمانڈ جنرل مشرف پی کے بالکل ان کا میں اس پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے, اگر سپریم کورٹ نے اس وقت ISI اصغر خان کیس میں کہا تھا کہ GHQ ٹرائل کرے یا ڈیفینس منسٹری ٹرائل کرے, آج بھی میرا خیال اس کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ ان کو ملٹری کورٹ کے ذریعے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اس لیے وہ بات میری حد تک جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے کینیڈا سے, اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟
جی میں رؤف صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں، رؤف صاحب سن رہے ہیں آپ کو. اچھا، رؤف صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام جاوید ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنا اچھا بولتے ہیں، جتنا اچھا آپ کر رہے ہیں، کوشش محنت کر رہے ہیں، آپ کاپی پینسل لے کے لکھ لیں کہ اگر 100 سال بعد بھی یہ ملک ٹھیک ہو جائے یا یہ لوگ اچھے ہو جائیں، یہ ایک اچھے انسان اور سچے مسلمان بن جائیں، تو میرا نام بدل دیجیے گا. میرا نام جاوید ہے. 100 سال بعد آپ کوئی اور نام رکھ دیجیے گا. رؤف صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں روز. میں کہنے کا میں بیٹھ کے ابھی بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میں نے کل پرسوں دیکھا جس طرح وہ نواز شریف کا بیٹا تھا کہ شہباز شریف کا بیٹا تھا، وہ آیا اور وہ جس طرح بولتا ہے، یا کل وہ دوسرے لوگ جو آئے تھے وہ بول رہے تھے. مجھے آپ پہ ترس آتا ہے. آپ برائے مہربانی چھوڑ دیں یہ ملک. یہ انسانوں والا ملک نہیں ہے. کسی انسانوں کے ملک میں آئے جو اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی رسول کو بھول گئے، ان کی سنت کو بھول گئے، تو وہ کیا سدھریں گے؟ جن کو اللہ نے بھڑکا دیا کبھی نہیں ٹھیک ہو. بہت شکریہ جاوید آپ کا. جی کلاسر صاحب لکھ لیں پھر اپنی قلم سے. نہیں یہ شاید اٹس اے ویری سیریس ایشو. مطلب ہے کہ لوگوں کی فرسٹریشن کا آپ لیول دیکھیں کہ اب جاوید صاحب از ہیونگ اے گڈ لائف ان کینیڈا. ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اچھی زندگی بنا، لیکن ایک درد رکھتے ہیں جاوید صاحب، ایک ان کے دل میں ہے، کال کر رہے ہیں، شوز دیکھتے ہیں، کڑتے ہیں پاکستان کے بارے میں. اور یہ صرف فرسٹریشن جاوید صاحب کی نہیں ہے، مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، قاضی صاحب کو ملتے ہوں گے، آپ کو ملتے ہوں گے، جو ہمیں ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، جی آپ کی ان باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے. ہمیں یہ اس طرح کے مشورے بھی دیتے ہیں، ہمیں کیئرفل رہنے کی بھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اب کیا کریں، اب سارے اب لوگ اس ملک کو چھوڑ جائیں. جو میں نے چیز سیکھی تھی وہ ورلڈ وار سیکنڈ یا ورلڈ وار فرسٹ میں یورپ میں جینوسائیڈ ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ان لوگوں نے اپنے ملک نہیں چھوڑے، مر رہے ہیں، جیے ہیں، اپنے ملکوں میں رہے ہیں، اچھے ہوئے، بہتر ہوا کر یورپ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے، پاکستان میں اب مطلب اب میں کیا اس پہ کوئی لفظ یوز کروں. ہمارے حکمرانوں نے ایک وہ یہ مکا کی جو بات ہے سیٹلمنٹ ہو چکی ہے. میں قومی اسمبلی میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کو میں باہر دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے خود کہا ہے 2 دن پہلے اسمبلی میں ان کو خود سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، ایک حد تک ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے. مطلب یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کھاتی پیتی رہی ہے، اب ہماری باری لگ گئی، ہم اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، اب ہمیں نہ روکیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے. اور یا پی ٹی آئی کا جو سب سے افسوسناک کردار ہے پی ٹی آئی کا، کہ پی ٹی آئی کا کوئی رول ہمیں پارلیمنٹ میں نظر ہی نہیں آتا، اور اس کے فالوور جو ہیں کبھی چیک نہیں کرتے. یہ پی ٹی آئی سڑکوں پہ تو آپ کو نظر آتا ہے، سڑکوں پر نظر آتا ہے نا کلاسر صاحب، ان کی سیاست ہی سڑکوں پر ہے. پھر مان لیں کہ سولوشن بیانڈ ہے ان سیٹ اپس کے، سولوشن ان میں نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب، آگے بڑھتے ہیں. ترک وزیر اعظم 40 رکنی وفد کے ہمراہ یہاں پہ سرمایہ کار بڑی بڑی کمپنیوں کے یہاں پر آئے. لگتا نہیں ہے کئی صاحب وہ پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے آئے. دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو پہلے تو بیک گراؤنڈ بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وزیر اعظم انہیں بڑے اچھے 10 سال ملے، اور 2010 میں ان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 9.2% تھا. پھر 2011 میں یہ تقریباً 8.8 پہ، اب 2.2 پہ آ گئے. اور وہ اپنے ملک میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی کا شکار ہے. ابھی چند دن پہلے وہاں 84 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان پہ مقدمے بنے ہیں، جن کی اپنی کیبنٹ کے لوگ ہیں. وہاں سے نوٹ پکڑے گئے، نہیں بچوں پہ، یعنی وزیروں کے بچوں پر بنے ہیں. وہاں پہ ان کے خلاف اپنا ہی ایک جو گروپ ہے وہ. لیکن یہ اچھی بات ہے، یہ وہاں اقدام ہو تو رہے ہیں نا، ایٹ لیسٹ ان کی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں نا. ان کے رائیولز کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اکانومی کو سینٹرلائز کیا ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ پڑ رہے ہیں وہ ان کے گروپ کے لوگ ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو گروتھ ریٹ ہے منیمم 5% تک چاہیے ترکی کو اپنی جاب مارکیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے. جتنے نوجوان نوکری لینے آتے ہیں ان کو نوکری دینے کے لیے، جبکہ یہ لیس دین 5%. اب 3 دن پہلے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ان کو وارننگ دی ہے کہ جی آپ کے جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ 10 سے 20% زیادہ ہے. تو وہ ایک پرابلم ہے. اور جو ان کے پرابلم بڑھیں گے معیشت کے، تو ان کے سیاسی پرابلم بڑھیں گے. کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں جتنے بھی ان کے پرابلم سرمایہ کاری تو آپ کے ملک میں ہو رہی ہے نا، فائدہ تو ہمارے اگر آپ مجھے بات ختم کرنے دینا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. وہ کچھ سرمایہ کاری آپ کے لیے تحفہ نہیں لے کے آئے کہ آپ کو $5 بلین دے دیں گے. وہ $1 یہاں لائیں گے اور $14 نکالنا ہوگا انہوں نے، وچ از رول آف تھم. یہ جو ہم نے کہانی بنا رکھی ہے نا، انویسٹمنٹ آئے گی، یہ آئی پی پیز کی انویسٹمنٹ آئی تھی جس نے آپ کے گلا دبا دیا ہے. یہ آئی پی پیز کے وہ معاہدے آئے تھے کہ جہاں آپ 100 ارب روپے کی 1000 سال کی لوڈ شیڈنگ خرید رہے ہیں. تو وہ ہر ملک جو آتا ہے کسی ملک میں، وہ آپ کو دینے کچھ نہیں آتا، وہ کچھ لینے آتا ہے. جیسے ابھی یہاں کیا ہوا تو بلوچستان، اور پورے جو آپ کا یہ کانٹیننٹ ہے، بلیک کانٹیننٹ، وہاں کتنی دولت ہے، کتنی دولت نکل کے گئی. ساؤتھ افریقہ سے بھی. تو ہمیں اپنا گھر خود ٹھیک کرنا ہے، کوئی آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. ہمیں یہ کہانی نہ سنائیں. ان کے اپنے مسئلے ہیں، وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. تو یہ میں تو اس کا مطلب ہم انہیں فائدہ دینے جا رہے ہیں.
ہم انہیں فائدہ دینے جا رہے ہیں. کلاترا صاحب نے کل کیا کہا؟ بتائیں. کلاترا صاحب آپ نے تو کل کہا تھا نا کہ ہم ان کی منڈی کہہ رہے ہیں. جی جی قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذرا اس کو اسپیسیفک ہوں. قاضی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. $1 نہیں آ رہا. پہلے تو یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں بات کہ یہ ترکی جو ہے ہمارا دوست ہے, بھائی ہیں, لیکن یہ کوئی $1 نہیں لا رہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پاکستان انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دے رہا ہے ان کے بزنس مین کو. یہ کاروبار ہم کلائنٹ ہیں. مثلا ہم ترکی سے لیز پہ جہاز لے رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اٹ مینس کہ پیسے ہم دے رہے ہیں. ہم موٹر ویز ہم نے یہ بنوانی ہے, سڑکیں بنوانی ہے, مطلب یہ پیسے ہم دیں گے. ہم نے میٹرو بسز پنڈی اور اسلام آباد میں شروع کرانی ہے, پیسے ہم دیں گے. یہ سارے کا سارا جتنا بھی کاروبار ہو رہا ہے یہ سب یہ ترکی کے بینیفٹ میں ہے. کل یہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہیں, بڑی انتہائی سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ان کا مجھے میسج آیا تھا, وہ کل دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا پاکستان ایک چیز بھیج رہا ہے ترکی کو, وہ ہے یہاں سے انلیگل امیگرینٹس جو یہاں سے بلوچستان سے ایران سے ہوتے ہوئے ترکی اور کنٹینر میں کچھ بچ گئے, کچھ مر گئے تو یورو میں داخل ہو رہے ہیں. ہم یہاں سے انلیگل امیگرینٹ ضرور بھیج رہے ہیں جو جا رہے ہیں. ترکی ہمیں وہ ایکسپٹ کر رہا ہے. وہ بیچارے بارڈر پہ مارے گئے, کبھی ساحل پہ مارے گئے, کبھی کنٹینر پہ مارے گئے. ادروائز اٹس اے بزنس کہ ترکی ہم سے بزنس ہم سے لے رہا ہے, دے نہیں رہا. جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں. ہماری حکومت تو شادیانے بجا رہی ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے آئے ہیں, سرمایہ کاری ہوگی, دو طرفہ تجارت بڑھے گی. ہم تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں. کلاسرا صاحب مجھے بریک لینی ہے. اس میں یہ کہانیاں ہم سن رہے ہیں, یہ ہیڈ لائنوں کی سرخیاں بڑی سیریس ہیں. ہم 65 برسوں سے یہ سرخیاں پڑھ رہے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت بریک کا ایک چھوٹی سی بریک چائنا کے ساتھ کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک. یہ کہانیاں ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب ابھی جو آپ اور قائد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ترکی ہمیں کچھ دینے نہیں, ہم سے کچھ الٹا لینے آیا ہے, فائدہ انہی کو ہوگا, تو یہ بات صرف آپ کی اور ہماری سمجھ کی, ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ ترکی کو تو ہم بلیم نہیں کر سکتے. دنیا کا ہر ملک اپنے مفادات دیکھے گا, بزنس کرے گا. ان کو تو جہاں پہ بزنس ملے گا وہ جائیں گے. اس لیے ترکی کو تو بالکل بلیم نہیں میں کروں گا. جی وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ اپنے فائدے کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنے بزنس کے لیے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. انہیں یہی کچھ کرنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں کا کیا فائدے فوائد ہیں؟ بعض لوگ الزامات بھی لگاتے ہیں, ہم الزام نہیں سمجھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ہم نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں, یہ جتنا بزنس ہم پاکستان دے رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کوئی میرا آپ کا ہمارا انٹرسٹ بھی شامل ہے. آف شور کمپنیز کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ہر دور میں آپ دیکھتے ہوں گے رولنگ ایلیٹ کے بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں, چاہے انڈیا جائیں, ترکی جائیں, چائنا جائیں, تو ہر وقت ساتھ ہیں وہ. اچھا یہ وہ بچے ہیں جو کاروبار بھی کر رہے ہیں. اچھا لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس بھی پھر پیدا ہوتے ہیں کہ اتنا اربوں روپے کا بزنس ایک ملک کو دے رہے ہیں تو آپ ایسے مفت میں تو نہیں دے رہے ہوں گے. جیسے امریکنز کہتے ہیں there are no free lunches in the world, تو کوئی نہ کوئی تو اس میں سے نکل آتی ہے بات. وہ نکل آئیں گے آہستہ آہستہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی نہیں مانتی تھی, آصف زرداری صاحب بھی نہیں مانتے تھے کہ سر محلہ جو ہمارا ہے. بعد میں 2004 میں وہی زرداری صاحب نے 5 ملین پاؤنڈ کا سر مال بیچا بھی صحیح. تو وہ کہانیاں نکل آتی ہوتی. ہسٹری کسی چیز کو رہنے نہیں دیتی. میرا سمپل سا ویو ہے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ, جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں نا, بڑا خوبصورت محاورہ ہے. یہ کہتے ہیں جیسے ہمالیہ سے اونچی ان کی ہماری دوستی ہے تو سمندروں سے گہری جیبیں بھی ہیں. بڑا خوبصورت فکر ہے قاضی صاحب کا, یہ آلویز ریمبر, اور مجھے مسکراہٹ اس پہ ہنسی بھی آتی ہے. سیم یہ ہے. اور کیا ہوا, ہم نے چائنا کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ چائنا ہمارا دوست. ہر سکینڈل میں آپ کوئی سکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں, 70 سے 80% جو سکینڈلز ہیں پاکستان کے ملینز آف ڈالرز کے, اس میں چائنیز کمپنی شامل ہیں. اور ایسے ایسے سکینڈل ہم بیان بھی کر چکے ہیں. سو میں میری سی یہ خواہش ہے کہ یہ دوست جو ہمارے آتے ہیں کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا دے کے جائیں, کچھ ہمارے ساتھ مہربانی کریں. ہماری بیوروکریسی, ہماری رولنگ لیڈ بہت کرپٹ ہے. ان کو 1 منٹ لگتا ہے دوسرے ملکوں کے یہ حکام کو کرپٹ کرنے میں. چائنا میں کرپشن کی سزا موت ہے, لیکن چائنیز ڈٹ کے آ کے پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چائنا کے اندر سزا ہے. میری تھوڑی سی مہربانی. کلاسر صاحب چائنا کے اندر کرپشن کرنے کی سزا موت ہے. پاکستان آگے کرتے ہیں, ملک سے باہر کرنے میں نہیں. وہ پاکستان میں کرتے ہیں. بلکہ ایک بتاؤ, نیب کے پاس ایک دفعہ نیب کے پاس باقاعدہ وہاں پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ چائنیز کمپنی کے مالک ہے, اور میں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز. وہ لائے اور ان کو باقاعدہ ان میں وہ کیا یہ کیمرے پہ پکڑا گیا. وہ ایک پاکستانی کمپنی کو کہہ رہے تھے کہ تم نے کنٹریکٹ لیا, یہ OGDSCL کا کنٹریکٹ تھا, کہ تم نے $150 ملین کا کنٹریکٹ لیا ہے, یہ تمہیں ہم $20 ملین اپ فرنٹ دیتے ہیں, تم پیچھے ہٹ جاؤ. یہ باقاعدہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے چائنیز کمپنیز کو. ہم نے نہیں کہا کچھ, کیونکہ جی دوستی ہے, تعلقات ہیں, سفارت کہانی. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی اللہ کے فضل سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارا DMG گروپ بیٹھا ہوا ہے پورے ملک پہ حاوی ہے, یہ ان کو کرپٹ کریں گے, یہ ان سے مال کھائیں گے, پھر سودے ہوں گے, پھر وزیر ہوں گے. یہ ہماری ترکوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا مال نہ کھلائیے گا کہ ہمارے پیسے لے کے آدھے ان کے ساتھ بانٹ کے آدھے آپ لے دیں. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. قائد صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں.
شادی میں نے اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے، یہ ہے اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ ہے، یہ سال بعد آتا ہے رپورٹ آتی ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے 65 ملک بہت سی انہوں نے لسٹ بنائی ہے، لیکن جو ہائی رسک ملک ہیں جہاں پہ ایک رائٹ فار ریبیلین یعنی جہاں پہ ایک ہو سکتی ہے ایک بغاوت ہو سکتی ہے، اس کی وجہ انہوں نے بتائی، اور اس میں پاکستان بھی سر فہرست ممالک میں شامل ہے. اب اچھا اس میں انہوں نے وجوہات بہت سی بتائی ہیں کہ ڈیموکریسی سے لوگ جو ہیں ان کا جو ہے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، ان کی جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، حکمرانوں پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ اور بھی بہت سی باتیں ذرا اس میں شامل کر لیں. ابھی ہم نے کل ہی ایک سٹوری کی تھی کہ سرکولر ڈیٹ دینے کے بعد اب جو ریسیویبلز ہیں وہ 450 ارب روپے کے ہو گئے، جس میں سے 325 ارب روپے کل ایک رات شام کو بھی ایک چینل اس پہ کھیل رہا تھا کہ 325 ارب روپے تو ہمارے پرائیویٹ لوگوں نے دینے ہیں. آخر یہ پرائیویٹ لوگ کون ہیں؟ کوئی بزنس کرتے ہیں نا جو 320، آپ کا میرا تو 320 ارب روپے کا بل نہیں آ سکتا، ہمارا 2 نہیں تو 4 نہیں تو 10,000 کا آ جائے گا. اچھا اب یہ جو ریزنز ہیں اور یہ جو یہ یورپ میں جو اپرائزنگ ہو رہی ہے، جو ہمارے یہاں اپرائزنگ ہو رہی ہے، یہ تھائی لینڈ میں جو ہم نے دیکھا ہو رہا ہے، ترکی میں جو ہو رہا ہے، یہ وہ اکنامک ماڈل تھا جو بیسیکلی یہ جو اکانومسٹ کے مالکان ہیں جنہوں نے اس دنیا پہ امپوز کیا. اور آج یہ معاملہ ہے کہ اب میں پھر یاد دلاتا ہوں جو ہم نے سٹوری کی تھی 1985 میں سے لے کے ہبکو کے جو ہم نے ڈیل کیے تھے. یہاں آئے تھے امریکہ کے ایک وزیر جنہوں نے کہا تھا یہ کائنات کی، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، انویسٹمنٹ آئی تھی اور وہ انویسٹمنٹ آپ اپنے خون، اپنے سویٹ اینڈ بلڈ سے اب دے رہے ہیں، اور آج آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، ہاں بجلی کو اور لوڈ شیڈنگ خریدنے کے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے لسٹ دی ہے یہ بجا طور پر انہوں نے بتایا، اور ان کے ہاں بھی ایک مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے ریاست کے تمام اداروں پہ، اور یہ ایک عجیب ڈیولپمنٹ ہے. آج میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اکانومسٹ لکھتا ہے کہ دیر ہیز بین این ایروژن آف ٹرسٹ ان گورنمنٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز، ا کرائسس آف ڈیموکریسی، کہ ان کی جمہوریت پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے. اور جو ہم نے یہاں کوٹ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے یہ بینکوں کو یا ان بزنسز کو کنٹرول کرتی ہے، ہمیں تو اب پتہ چلا کہ یہ ان کی ملازم ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے یہاں ایس آر اوز پچھلی دفعہ 750 ارب روپے کے پچھلی ریاست نے دے دیے، ان کے بعد میں پتہ چلیں گے کہ تو یہ ہے ایروژن جو ہو رہا ہے. اور اس میں یہ وجہ انہوں نے اکانومسٹ نے نہیں بتائی کہ جناب یہ بعین ہی وہ وجہ ہے جو یورپ میں اور امریکہ میں ہے، جو ماڈل آپ ہمارے اوپر امپوز کر رہے ہیں، یہی ایکسپلائٹیشن کا ماڈل، جس کی وجہ سے ریاستیں ڈرین ہو رہی ہیں، عوام تنگ ہے، پبلک فیسلٹیز نہیں ہے، جو روزگار نہیں ہے. تو پھر یہی کچھ ہوگا. اس میں پاکستان جو ہائی رسک ممالک ہیں ان میں سر فہرست ممالک میں آتا ہے. اچھا پاکستان، بڑی افسوسناک بات ہے یہ. آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب، آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. نرگس سیٹھی نے اپنے سابق باس کے خلاف ہی جو گواہی دے دی ہے، پہلے مل کر ساتھ چلتے رہے، مل کر یہ ساتھ کام کرتے رہے، ایک دم یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح باتیں اگلنا شروع ہو گئی، گواہی دے دی. کیا معاملہ، اس کے پیچھے اب کیا راز ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف گواہی تو نہیں دیتے رہے. گیلانی صاحب نے تو کوئی گواہی نہیں دی. انہوں نے دی. جب فائدہ اٹھانا تھا گیلانی صاحب سے تو نرگس سیٹھی صاحب نے اپنے میاں صاحب کو، جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کو ورلڈ بینک میں ڈائریکٹر لگوایا. 3 سال وہ ورلڈ بینک سے ڈالر لے کے واپس آئے ہیں. اب جب نیب نے بلایا ہے کہ ایاز خان نیازی کا جو کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی، تو نرگس سیٹھی صاحب سے پوچھا گیا ہے جی آپ پرنسپل سیکرٹری تھیں، آپ کے یہ قلم سے یہ آیا ہے کہ پرائم منسٹر از پلیز ٹو اپروو دا اپوائنٹمنٹ آف مسٹر ایاز خان نیازی بلا بلا، تو پھر یہ کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے نیب کو. انہوں نے فرمایا جی میں نے زبانی طور پر مشورہ دیا تھا وزیر اعظم گیلانی صاحب کو، انہوں نے مانا نہیں ہے. زبانی مشورہ ذرا سنتے ہیں، حکومتوں میں کوئی زبانی مشورے نہیں ہوتے، ہمیشہ لکھ کے دیے جاتے ہیں. اور جو سمری جاتی ہے اپوائنٹمنٹ کی، وہ پہلے جاتی ہوتی ہے پرنسپل سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، سیکرٹری صاحبہ اس پہ بھیجتی ہیں وزیر اعظم صاحب کو، اس کے بعد وہاں سے ایک فیصلہ ہو کے آتا ہے. اب وہ فرماتی ہیں جی میں تو بے قصور ہوں، میں نے گیلانی صاحب کو سمجھایا تھا کہ مت کریں، اس پہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی ایاز خان نیازی کا جو NLCL کا اسکینڈل ہے، تو مہربانی کر کے ان کو نہ لگیں. لیکن گیلانی صاحب نے میرے مشورے کو امپورٹنس نہیں دی تھی. اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے، یہ تھوڑا سا کوئی انر سرکل سے، کہ گیلانی صاحب کو جو کہانی دی تھی نرگس سیٹھی صاحبہ نے، گولی دی تھی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ کہتی تھی گیلانی صاحب آپ پچھلی دفعہ 5 سال جیل میں گزار کے آئے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اچھا آپ کے پاس سیکرٹری نہیں، آپ کے پاس نہیں تھا جب آپ اسپیکر تھے. آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، آپ میرے اوپر چھوڑ دیں. باقاعدہ میں آپ کو اس پہ بتا رہا ہوں، کریڈیبل بات بتا رہا ہوں. آپ کی دفعہ آپ جیل نہیں جائیں گے. پتہ یہ چلا گیلانی صاحب پہ 1 نہیں 10 کیسز بن گئے ہیں آپ کی دفعہ والے. اور جب گواہی کی باری ہو، کنڈولیزا رائس کہتے تھے، نک نیم بڑا گیلانی صاحب ٹرسٹ کرتے تھے. اب انہوں نے جا کے نیب کو یہ کہا ہے جی میں نے تو گیلانی صاحب کو منع کیا تھا لیکن گیلانی صاحب نے میری بات نہیں مانی، تو لہٰذا اب وہ بھگتے ہیں. دوسرے لفظوں میں نیب نے بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، نیب نے بھی ان کی بات پہ یقین کر لیا. میری ایک دو نیب کے افسران سے بات ہوئی جو کچھ یہ کالیسی ایشو پہ میں کوئی تھوڑا فالو کر رہا تھا.
میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری تو یہ بے گناہ ہو گئے جو اس پہ سگنیچر کر رہی ہیں, ان کا لیٹر آف اپروول ایشو کر رہی ہیں, اور جس کی پاورز ہیں یہ وزیر اعظم کی, وہ میں کہ گناہ گار ہو گئے. یہ نئی چیز ہے کہ میں کہ سیکرٹری وغیرہ نہیں چھوٹ سکتے. اگر وزیر اعظم آئے گا تو اس کے ساتھ یہ پرنسپل سیکرٹری آئے گا. نیب نے ایک اور کام کیا اس میں, اپنے جو طاقتور بیوروکریٹس ہیں ان تمام کو کلین چٹ دے دیا. اس میں نرگس سیٹھی صاحب بے گناہ قرار ہو گئی ہیں کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے, گیلانی صاحب قصوروار ہیں. اس کے بعد قمر زمان چودھری صاحب ہیں, وہ نیب کے چیئرمین ہیں, وہ بھی اس کیس میں نیب نے ان کا یہ جواز مان لیا ہے کہ انہوں نے زبانی کلامی دیا, تو مان لیا ہے بالکل. انہوں نے کہا جی مان لیا. انہوں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا ہے, آپ کیونکہ کنڈولیزر رائز تھی وزیر اعظم گیلانی صاحبہ کی, اب آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں گی. ایسے ملک اقبال صاحب تھے, ڈی جی ایف آئی تھے, بیوروکریٹ جتنے بھی اسکینڈل میں تھے ان کو انہوں نے وہاں سے کلین یہ چیٹ دے دیا نیب نے. کل صاف ذرے دینی تھی اپنی برادری کے لوگ. دوسری طرف جتنے سیاستدان ہیں 2 لوگ اس میں مین رہ گئے, 2 لوگ رہ گئے, ایک گیلانی صاحب رہ گئے, ایک امین فہیم صاحب رہ گئے. بریک لینی ہے اس میں جی مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آخر اس پر آپ سے مزید کامنٹ لیتی ہوں. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اسلام آباد سے کالر ہیں عابد. ہیلو. ہاں سیکنڈ جی وعلیکم السلام. میں نے بات کری تھی رو کلاسر صاحب سے کہ جو سی ڈی اے میں 1 ونڈو پہ جو کرپشن ہو رہی ہے, ایک پلاٹ کا وہ جو ہے رشوت کے طور پہ 1 لاکھ سے کم کا ریٹ نہیں ہے, اور میری ایک فائل جو ہے وہ پچھلے 6 سال سے موو ہی نہیں ہو رہی, اس وجہ سے کہ میں ان کو رشوت نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہر بندہ آپ جا کے دیکھیں 10 سال سے 8 سال سے وہاں پہ لوگ رول رہے ہیں, اور کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور بغیر رشوت کے وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وہ ایک فائل جو ہے وہ 1 ونڈو سے بھیج دیتے ہیں, اقبال حال سے اسٹیٹ میں بھیج دیتے ہیں, اور میری 6 سال سے ایک ہی جگہ فائل رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد. جی کلاسر صاحب. سٹوری دوسری سائڈ چلے. عابد صاحب کی بالکل بات ٹھیک ہے. جب اب وہ کہتے ہیں مجھے آج کل جی میں ڈی ایم جی کی بات کرتا ہوں, ڈی ایم جی مافیا کی بات کرتا ہوں. فیصل صالح حیات کے دور میں 60 ڈی ایم جی افسران جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ چھوڑ کے جی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ سرو نہیں کرنا ناظم کے تحت, انہوں نے ڈیپوٹیشن کروا لی تھی سی ڈی اے میں. یہاں I-8 یہ سیکٹر ہے, سب سے پوش یہ سیکٹر ہے, اس کی 5 سے 6 کروڑ روپیہ کا ایک پلاٹ ہے. انہوں نے یہاں پہ بس سٹینڈ تھا, بس سٹینڈ کو گرا کے انہوں نے کلین کروا کے 60 انہوں نے یہاں پہ پلاٹ لیے ڈی ایم جی افسران نے. ابھی بھی ڈیپوٹیشن پہ جو آتے آ کے پلاٹ لیتا ہے. عابد صاحب جیسے لوگوں کو تو نہیں ملے گا. 60 کو ضرب آپ 5 کروڑ سے ضرب دے دیں, کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 3 ارب روپے کے قریب کے پلاٹ جو ہیں یہ صرف آپ کے 60 ڈی ایم جی کے افسران ہیں وہ لے کے گئے ہیں. انہوں نے گھر بھی بنا لیے, بیچ بھی دیے, اور یہاں سے پوسٹنگ کرا کے چلے بھی گئے ہیں. عابد صاحب جیسے بندے جہاں دھکے کھا رہے ہیں, اس پہ کیا مدد؟ اور انہوں نے کوئی یہاں پہ سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا. سی ڈی اے نے 10 12 سالوں سے پڑے ہوئے ہیں لوگ, 20 سالوں سے ان کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں. سی ڈی اے صرف اپنے ملازمین جو اپنے افسران کی فلاح کا ادارہ بن کے رہ گئے. ہر سال ہر 6 مہینے بعد پلاٹ بیچتے ہیں, تنخواہیں دیتے ہیں, بڑی رشوتیں دیتے ہیں, آکشن کرتے ہیں. یہ آکشن کرتے ہیں, بڑے بڑے پلاٹ کمرشل ایریاز کرتے ہیں, آکشن کرتے ہیں, اور بیچ بچا کے اپنے مزے کر رہے ہیں. جو آتا ہے یہاں سے لوٹ مار کر کے جاتا ہے. عابد صاحب جیسے بندے رولتے رہے, پیسے دیں. کلاس صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ 50 کروڑ روپے کے اسکینڈل میں سینیٹر وقار احمد خان کے خلاف بھی اب ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. ہم نے لاسٹ ویک سٹوری دی تھی یہیں پہ. یہ اس میں ایک تو ہمارے پرومو اگر اچھے بنتے نا تو ہماری میرا خیال اتنی ساری سٹوریز آئی ہیں جن پہ ایکشن ہوئے, لیکن کیونکہ پرومو بننے کا ہمارے یہاں کوئی یہ کنسیپٹ نہیں ہے ہمارے اس میں کہ ہمارے شو کو کوئی ملتا تھوڑا سا کہ پتہ چلتا لوگوں کو ہم نے کیا کیا سٹوریز دی اور کیا کیا ایکشن ہو رہے ہیں. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اب اس پہ یہ وقار احمد خان پہ ہم نے سٹوری دی تھی پچھلے ہفتے کہ مصروف نے 50 کروڑ روپے کا غبن کیا تھا. اس میں انہوں نے یہاں پہ اپنے بینک کے دوستوں کو دیے تھے نیج کاری میں سے. نیب کا جو کل یہاں پہ اجلاس ہوا ہے بورڈ کا, اس میں باقاعدہ ہی اس کی اپروول دی گئی کہ سینیٹر وقار صاحب جو ہیں جن کا 30 ملین پاؤنڈ کے ایسٹ, وہ ابھی ایک کہانی چلتی رہی تھی وہاں پہ لنڈن میں جو بیچ رہے تھے, امیر ترین سینیٹر ہیں, ان کے خلاف انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے کہ سینیٹر صاحب سے پوچھیں کہ 50 کروڑ روپے کی ڈز آپ نے کیسے لگائی ہے. تو نندی پور کا بھی کل یہاں پہ فیصلے کچھ کیے گئے ہیں, وہ ان کو ہم فالو اپ کرتے رہیں گے. سو اوور آل یہ سچویشن ہے کہ لوٹ مار کی جو کہانیاں ہیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی. جو جوید صاحب کینیڈا سے کہہ رہے تھے لوگ کیسے فرسٹریٹ نہ ہوں,
کوئی اینٹ اٹھائیں اور ہر اینٹ سے کوئی نہ کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے, ہر اینٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا ڈی ایم جی افسر بیٹھا ہوا ہے. حکمرانوں کے ساتھ یہ مل گئے. اور اسلام آباد میں مشہور ہے کہ 4 افسران ہیں ڈی ایم جی کے جو پوری حکومت چلا رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں, وہ لاہوری گروپ ہے. ایسے لاہور میں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں, وہ پورا وہ ڈی ایم جی کے ہیں, وہ پورا پنجاب چلا رہے ہیں. 5 بیوروکریٹ ملک کے پورا ملک چلا رہے ہیں آپ کا, اور ایک ہی گروپ کے ہیں سارے کے سارے. جو اپنی کہانی ہماری سٹوری آئے گی وہ اسی سے جڑی ہے. اس کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہم کراچی کی میں نے یہ خبر اٹھائی ہے کہ وہاں خیر سے اب بہت سے علاقے ایسے جہاں گیس بند ہو چکی ہے. پہلے ہی وہ پانی خرید کے پی رہے ہیں, پانی کا مافیا الگ ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا, اس پہ بھی ہم نے سٹوری کی تھی. اور اب جو ہے کہ وہاں مختلف علاقوں میں گیس نہیں آ رہی, اور ساتھ ہی یہ بھی حکم آ گیا ہے کہ بجلی بھی اب بند ہونا شروع ہو جائے گی. اب خیر سے یہ جتنے فنڈز کی آپ بات کریں, مثلا کراچی پہ ہم نے سٹوری کی تھی کہ کراچی میں ایک دن میں تقریباً 84 کروڑ سے 100 ارب روپے کا 100 کروڑ روپے کا بھتہ اور یہ کرپشن اور یہ چٹیں اور ایکسٹارشن ہوتی ہیں. تو یہ وہ پبلک منی ہے جو کہ وچ از مینٹ فار دیز تھنگس کہ آپ اپنی پلاننگ کر کے بتائیں کہ آپ کی آبادی کتنی ہوگی, آپ کو کتنی گیس آنے والے دنوں میں چاہیے ہوگی نہ لوگوں کو. اور یہ ہم بتاتے ہیں کراچی میں ہم ترقی کرتے رہے, فلاں میئر صاحب بڑے اچھے تو فلاں میئر صاحب برے ہیں. اور آج کراچی کی حالت یہ ہے کہ نہ کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام ہے, نہ کراچی میں جو گیس والوں نے کہہ دیا جی کہ یہ آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے گیس نہیں ہو سکتی. وہ خیر وہ تو ویسے ہی ٹارگٹ کلنگ والے لگے ہوئے ہیں آبادی کام کرنے کے لیے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہاں پہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کراچی جو آپ کا ہب ہے, 72% آپ کی معیشت ہے, وہاں بہت سے علاقوں میں لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی کیروسین آئل خریدیں گے اور ماضی میں دوبارہ واپس جائیں گے, لکڑیاں خریدیں گے اور جلائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے عزت کا اظہار کیا کہ جب تک ہمیں نہیں ملتی یہ معاملہ ہے. تو چلتے ہیں آگے آپ کی سٹوری کی طرف. جی کلاس صاحب, آپ کی اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جو اقوام متحدہ سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی شاہجہاں میرے لیے تو حیران کن سٹوریز ہے. اس ملک میں مطلب دس کنٹری از نیور شارٹ آف سٹوریز. سیکرٹری داخلہ صاحب ہیں اور میرے پاس ان کا ریٹرن جواب موجود ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں انہوں نے جمع کروایا, اور آج ان کو طلب بھی کیا گیا ہے. شاہد علی خان صاحب کو طلب کیا ہے آج یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس میں مصوف نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے ساتھ جو ہمارے جو معاہدے ہوئے تھے کہ پیس امن فورس کے لیے پولیس افیسر دیں گے, ہم نے وہ معاہدے ختم کر دیے ہیں. میں نے ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور اس وقت تقریباً 150 سے زیادہ پولیس افسران جن کو اقوام متحدہ نے ٹکٹ بھیج دیے تھے, ٹی اے ڈی اے بھیج دیا تھا, ان کو بھیجی ہم نے 5 ملکوں میں تعینات کرنا ہے پاکستانی پولیس کے افسران کو یا اہلکار جو ہیں, ان کی ٹکٹیں آ گئی, ان کے پیسے آ گئے. مصروف نے رکھ لیا شاہد علی خان صاحب نے, یہ ہم نے نہیں دینے. اس کے خلاف کچھ افسران جو ہیں اہلکار ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا جناب یہ کیسے کر رہے ہیں سارے کا سارا, ہمیں تو باقاعدہ 2011 میں ایک ٹیم آئی تھی یہ UN کی, انہوں نے 400 کے قریب یا پاکستانی افیسرز اور ان کے افیشلز کو انہوں نے انٹرویو کیا. اس کے بعد ایک لسٹ بنی, 2011 کی بات کر رہا ہوں. ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 30 اکتوبر تک ان کو بھیجنا ہے آپ نے ہمارے ملکوں میں جو نام ہم آپ کو دیں گے. 30 اکتوبر گزر گئی. جو رحمان ملک صاحب کا دور اچھا تھا, جنہوں نے پیسے لگائے وہاں پہ سیکشن افیسر کو NOC لے لیا. اس کے بعد ایک اچھی گڈ گورنمنٹ آ گئی, اب صاحب چودھری صاحب آ گئے, پھر اس کے بعد ساتھ ان کے اپنے بابوز آ گئے. انہوں نے پہلا کام یہ کیا, انہوں نے کہا نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. اب یہ بالکل آپ اس کو ختم کر دو کہ ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں. میرا یہ اس پہ بڑا سمپل سا ایک سوال جو میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا ہے جو قانون کو جانتے ہیں, کیا وزارت داخلہ یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر اقوام متحدہ کے ساتھ کیے گئے ان معاہدوں کو ختم کر سکتی ہے؟ کیا سیکرٹری داخلہ شاہد علی خان صاحب کو یہ ہائی پاورز ہیں؟ پتہ یہ چلا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا ان کی کیبنٹ کو جو اختیار ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہماری پیس کمٹمنٹس ہیں UN کے ساتھ, وہ ختم کر سکتے ہیں. رولز آف بزنس چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, سیکرٹری داخلہ نہیں کر سکتے. تو سیکرٹری داخلہ صاحب نے نواز شریف صاحب کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ کو لکھ کے دیا ہے کہ جناب ہم نے UN میں مزید فورسز نہیں بھیجنی, ہمیں اس طرح کے کوئی پروگرام نہیں چاہیے. ریزن بڑی انٹرسٹنگ دی ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان کو اس طرح کے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے اپنے ملک میں آئے فائٹ کریں. اچھا, یہ اس لیے ہم نہیں بھیج رہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. اور بھائی 150 جو وہاں پہ سپاہی جا رہا ہے, کوئی DSP جا رہا ہے, انسپیکٹر جا رہے ہیں, باقی جو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ یہ ٹیررزم کو بیٹ کر لیا ہے. پلس اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ $4,000 تک سیلری ملتی ہے جتنے لوگ جانتے ہیں. صاحب ہر بندے کو ایک لالچ بھی ہوتی ہے, مجھے بھی ہوگی, آپ کو بھی ہوگی کہ بیٹر اپرچونیٹیز ملیں, باہر سے آپ سیکھ کے آتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, فارن ریزرو آپ کے ملک میں آتا ہے. اب $4,000 تک جب آپ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو فیملی کو بھیجتے ہیں, ملک کی اکانومی بھی اوپر جاتی ہے. ایک طرف IMF سے لون لیا جا رہے ہیں, وہ قرضے لیا جا رہے ہیں, $55 کروڑ آئے, ہمیں اتنا کچھ بتایا گیا.
اب یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے اچھا فوج کے جا رہے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ہماری فوج بھی تو ٹیررزم پہ لڑ رہی ہے, پھر 10,000 بندہ جو ہم نے فوج نے بھیجا ہوا ہے پیس مشن کے لیے وہ بھی واپس بلوائیں. ہمارے پرائم منسٹر کی نالج میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, ان کو کوئی بتاتا نہیں کہ ان کے بہاف پہ اس طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں, جو اختیارات ان کے ہیں وہ کوئی اور سیکرٹری داخلہ استعمال کر رہے ہیں, ان کی نالج میں ہوتا نہیں ہے یا وہ اگنور کرتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ ہم تیسری چوتھی دفعہ ایسی سٹوری لا رہے ہیں جہاں پہ کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ کے اختیارات وزارت داخلہ استعمال کر رہی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے محی الدین وانی صاحب ہیں جو ان کے پریس سیکرٹری ہیں, بڑے انتہائی قابل اور ایفیشینٹ اور بڑے مطلب گو گیٹر اور یہ میڈیا اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وانی صاحب اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو مجھے حیرانی ہوئی یہ ہو رہی ہے, یا تو وہ بھی چودھری نثار علی خان صاحب سے ڈرتے ہیں وانی صاحب, ان میں بھی ان کے پر بھی جلتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے چودھری نثار علی خان صاحب ایک بات تو بتائیں, جاتے جاتے ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کچھ پرویز, ہاں میں اسی بات فوڈ فار تھاٹ دینا چاہ رہا ہوں. میں ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. کیا پرویز مشرف صاحب نے کبھی اپنے دور اقتدار میں جب یوں مطلق العنان تھے وہ سوچا ہوگا کہ آج وہ وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے؟ اور پھر کیا یہ فوڈ فار تھاٹ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو اپنے دور میں اپنے وقت میں اختیارات کا اس طرح سے جو ہے وہ سیلف بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کل کوئی بھی تاریخ کوئی اور بھی کام کر سکتی ہے؟ تو کبھی کیا ہم کبھی کہیں کسی نے کوئی عبرت حاصل کی کہ آج اتنا پاورفل آدمی 11 سال جنہوں نے صبح کہا تو لوگوں نے کہا صبح ہے, شام کہا تو لوگوں نے کہا شام ہے, آج وہ عدالت کے آگے استدعا کریں گے کہ حضور معاملہ ایسے نہیں ایسے تھا اور مجھے جانے دیں. اس میں کیا کہیں گے؟ اکیلے نہیں ہیں, بڑی اچھی مثال دی آپ نے, بڑی اچھی مثال دی ٹائم پہ. اکیلے یہ نہیں ہے, بھٹو صاحب سے کوئی پاورفل پرائم منسٹر پاکستان میں نہیں پیدا ہوا تھا, وہ بھی بیچارے پھانسی جا کے لگے. بے نظیر بھٹو صاحب سے کوئی پاورفل نہیں تھا, وہ بھی بیچاری اپنی ساری عمر یہ کورٹ کچہری. گیلانی صاحب, اس کے بعد راجہ پرویز صاحب, باقی چھوڑے نواز شریف صاحب خود نہیں رہے. انہوں نے لانڈی جیل میں جو ان کا فوٹو آتا ہے کبھی کبھار وہ دکھاتے ہیں, وہ جو اس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے لانڈی جیل میں اور آسمان دیکھنے کی کوشش کر. انہوں نے کیا سیکھ لیا ہے؟ انہوں نے کون سی آپ کو گورننس بہتر کر لے؟ وہی رشتہ دار, وہی بھانجے, وہی بھتیجے, وہی برادری, وہی قریبی یار دوست, وہی بیٹھے ہیں, وہی 4 لوگوں کا گروپ ہے ڈی ایم جی کا, اپنی برادری کے لوگ ہیں اور پورا پرائم منسٹر ہاؤس چلا رہے ہیں, اور سیکرٹری داخلہ صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر آفس کی پاورز ہیں وہ چلا رہے ہیں. مطلب اٹس اے میس جو ہو رہا ہے. لیٹس پرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ جو آپ کے جاوید صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم بولے نا, ہم بولتے رہیں گے تو کم از کم جس دن ہم نے بولنا بند کر دیا تو پھر تو شاید کوئی کسی اچھائی کی کوئی توقع ہی نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.